بلاول صاحب، بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے تھی، مگر آج بھی آپ سمیت تمام سیاستدان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے۔ متی اللہ جان صاحب، آپ کا کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے مفسوتا کر رہا ہوں؟ نہیں، تمام کنا کے آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے۔ آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا، ایکسکیوز می، لیٹ می میک مائی پوائنٹ، آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں، اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں، اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سا ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں۔ عدم اعتماد کی تحریک، یار آپ عدم اعتماد کی تحریک پر کیا ثبوت ہے؟ آپ کے لیڈر خود مان رہے ہیں کہ آپ ملاقاتیں کرتے رہے، آپ سب لوگ ملاقاتیں کرتے رہے۔ That's not ثبوت پھر میں نے کسی چیز پہ سودا کیا ہے۔ I am sorry، آپ نے مجھے میرے نہیں متی، ایسے نہیں چلتا، ایسے نہیں چلتے۔ جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اس سلوک کو پہ کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں۔ میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا؟ سر وہ آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے، وہ دوسرے سوال ہے نا، بس سودا اس کا نہیں بنتا ہے۔ تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ برے مہربانی ثبوت لے کر آئیں، ورنہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا۔ تھینک یو متی۔ میرا نام مدثر حسین ہے، میں خیبر ٹی وی سے ہوں۔ کویشچن آپ سے یہ ہے، while you are campaigning آپ مسلسل نون لیگ کے خلاف بول رہے تھے، بٹ ناؤ گورنمنٹ سازی کا مرحلہ ہے اینڈ یو آر لائکلی ٹو سپورٹ دیم، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو موقف میں تضاد ہے یہ انجسٹس ہے ووٹرز کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا کیمپین کی بات ہے، میں اپنے کیمپین کے مطابق تو چل رہا ہوں، اور اگر میں الیکشن جیت جاتا اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو بھئی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ مگر آپ عوام کا دانش مندی، عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ اکثریت ہی نہیں دی، وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کرے۔ تو یہ عوام کا جو میسج ہے، وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپس میں مل کے فیصلہ سازی کریں۔ وہ کسی ایک کو اختیار نہیں دے رہے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو، نہ نون لیگ کو، نہ پیپلز پارٹی کو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور نون لیگ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور اس کو اس پروسیس کو، جمہوریت میں اس پروسیس کو آپ کمپرومائز کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اتحاد بناتے ہیں تو they'll have to be a give and take، کسی کا 1-2 پوائنٹس مانے جائیں گے، کسی اور کا 2-3 پوائنٹس مانے جائیں گے، اور آپ جو اس کو جمہوریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل برعکس ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبوراً تمام سٹیک ہولڈرز، خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو آفس میں مل بیٹھ کے کنسنسس بنانا پڑے گا، تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکے، اپنا پارلیمانی نظام کو بچا سکے، اپنا وفاق کو بچا سکے، اپنا معیشت کو بچا سکے، مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشمکش میں، اس پورا تقسیم میں، جو واحد طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے، وہ ڈائیلاگ اور کمپرومائز۔ قصاص اور ریمیڈی کو تو سوال ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے، اگر آپ اس بات مانتے ہو کہ قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ لمیٹیشنز نہیں ہے، تو ایک جو طریقہ جو ہم ریمیڈی نکال رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے، جو میرے نظر میں
اور میرے نظر میں ایک دوسرا ایونیو موجود ہے میرے لیے کہ سپریم کورٹ کا اس اوپینین کا جو بھی ہو، یہ فیصلہ دے یا نہ دے، اس بات پہ میرا خیال میں لیگل کمیونٹی اور اپنے لائرز کو غور کرنا چاہیے کہ اگر قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ لمیٹیشنز نہیں ہے، تو اگر میں آج جا کے ایف آئی آر کاٹوں کہ قتل ہوا ہے اور اس قتل میں فلاں صاحب کچھ زندہ ہے کچھ نہیں، لیکن وہ تمام لوگ اس قتل میں ملوث ہے، then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of Shahid Zulfikar Ali Bhutto؟ اس پہ دیکھتے ہیں جوڈیشل ریفرنس کیسے جاتا ہے، مگر میں ضرور اس بات پہ سوچ رہا ہوں، اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریفرنس میں وہ لیگل ایونیو نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کویسچن آف لا یا اوپینین وہ جوڈیشل ریفرنس سے ایڈریس نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر میرے پاس ضرور یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ قصاص میں کیوں مانگوں، میں تو انصاف مانگوں گا۔ اور اسلامی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ an eye for an eye، تو یہ بات بہت دور تک چلا جائے گا۔ پریفرنس تو ضرور ہمارا یہ ہے کہ جوڈیشل ریفرنس سے ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو درست کریں، مگر جو جیسے چیف جسٹس صاحب کہہ رہا تھا عدالت میں کہ جو پاکستان کی مستقبل ہے وہ مستقبل ہم روشن دیکھنا چاہتے ہیں، اس مستقبل میں ہم جمہوریت کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، اس مستقبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے، چاہے وہ ہمارا سپریم کورٹ یا دوسرے ادارے، ان سب کو اس قسم کی جو داغ ہے، اس قسم کی داغ نہ لگیں۔ تو وہ ایک جو آپشن ہم پرسیو کر رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے، مگر جو ساتھ ساتھ میرا خیال میں، اگین میں تو لائر نہیں ہوں بدقسمتی سے، مگر میری نظر میں کہ اگر ہمارا خاندان ایک قتل کا ایف آئی آر بھی کاٹے تو وہ قتل کا ایف آئی آر ساؤنڈ ہوگا، اور وہ جو لیگل پروسیس ہے وہ اس طریقے سے بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے۔ جب تک کنڈی صاحب آپ کی طرف نہیں بھیجے گا میں تو نہیں، یہ بھی اگر چلتے تو میں مجبور ہو کے پھر آپ کی طرف آتے۔ جی رمانی صاحب، لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 15 سال کے بعد سے بعد یہ کیس لگا ہے، اور ابھی بھی الیکشن سے پہلے لگا اور آج لگا ہے، تو آپٹیمسٹک آپشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ؟ میں تو امپیشنٹ نہیں ہوں، میں بہت پیشنٹ ہوں۔ آئی انڈرسٹینڈ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر دوسروں کے کیسز ڈیلے نہیں تو ہمارے کیوں، لیکن اب ڈیلے ہو گیا، الیکشن گزر گیا، اور میں چیف جسٹس صاحب کا اور عدالت کا شکر گزار ہوں کہ نہ صرف یہ کیس سن رہے ہیں، پر اب الیکشن کے بعد یہ I don't know, but one of the first cases, if not the first case, one of the first cases is this case they're listening to. تو اتنا آپ کو اسپیس دینا چاہیے۔